آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین و جمیل تھے یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ خوبصورت تو سارے پیغمبر ہی ہوتے ہیں، صاف سی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے نبی احسنہم وجہن سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس لیے محدثین نے ایک اور تفصیل بھی یہاں لکھی ہے، فرماتے ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے جمال۔ حسن ظاہری طور پر جب آدمی کسی کو دیکھے اور اس کو خوبصورت نظر آئے تو اس کو حسن کہتی ہیں دیکھنے والے کے اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے جمال۔ جمال یہ ہوتا ہے کہ اعضاء جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے معتدل، ایسے متناسب ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایسا جوڑ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان جب تھوڑا سا غور سے دیکھتا ہے تو وہ اسی کے اندر گھس جاتا ہے، اور وہ اس کو ایسا خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری حسن و جمال بھی اتنا جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، دونوں آنکھوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ ایسا معتدل رکھا گیا تھا، اور درمیان فاصلہ اور ناک کی لمبائی اور اس کے اوپر ایک ایسی روشنی نظر آتی تھی کہ ایسے متناسب اور معتدل اعضاء تھے کہ جن کو دیکھ کر ذرا غور سے کوئی دیکھتا تھا تو وہ گھس ہی اندر جاتا تھا کہ ایسے متناسب اور معتدل اعضاء اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جو ہے وہ کسی کے نہیں بنائے تھے۔ اس لیے آپ کو جمال کے اعتبار سے بھی خوب جو ہے وہ اعلیٰ طور پر معتدل بنایا گیا، اور حسن اور ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو اعلیٰ طور پر جو ہے وہ حسن و جمال عطا کیا گیا۔ ایک دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے۔ یہ میں پیچھے بھی بات بار بار بتلا چکا کہ آپ نبی الانبیاء تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تھے وہ نبی تھے، لیکن آپ نبی الانبیاء تھے، نبیوں کو بھی نبی تھے۔ اب اس میں فرق کیا ہے اس کو میں پیچھے بھی کچھ تفصیل کر چکا، لیکن یہاں بھی آپ سمجھیں اور حضرت عائشہ کا ایک شعر سمجھے تو آپ کے ذہن میں حسن بھی آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے ذہن میں یہ بھی بیٹھ جائے گا کہ آپ نبی الانبیاء کیسے ہیں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبع ہیں، منبع چشمہ۔ ایک ہوتا ہے تالاب اور ایک ہوتا ہے چشمہ۔ اب تالاب کے اندر بھی پانی جمع ہوتا ہے، آپ کو پانی کی ضرورت پڑے تو آپ تالاب سے بھی پی سکتے ہیں اور چشمے سے بھی پانی پی سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ چشمہ جو ہوتا ہے نا وہاں سے پانی پھوٹتا ہے اور تالاب کے اندر جمع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبع ہیں کمالات کے، کہ آپ سے کمالات پھوٹتے ہیں اور دوسرے پیغمبروں کی طرف جاتے ہیں اور پیغمبروں کی طرف جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں۔ جیسے سورج روشنی کا ایک منبع ہے، چشمہ ہے، سورج سے روشنی نکلتی ہے اور چاند بھی اسی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے دنیا کو روشن کرتا ہے، اور سورج کی روشنی نکلتی ہے تو وہی روشنی ستاروں کے اندر بھی جاتی ہے، اور ستارے بھی اسی روشنی کو لے کر جو ہے وہ جگمگاتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ آسمان کے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کمالات، حسن، خوبصورتی اور جتنی بھی صداقت، علم، کمال وہ آپ کے اندر جمع کیا، اور آپ کے ذریعے سے پھر وہی کمالات جو ہے وہ نبیوں کی طرف منتقل ہوئے۔ حسن کا چشمہ اللہ نے آپ کو بنایا، اور پھر آپ کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ حسن و جمال جو ہے وہ عطا فرمایا۔ علم کا چشمہ آپ کو بنایا، اسی لیے آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اتنا علم دیا گیا کہ پہلے پیغمبروں کو جتنا ملا اتنا علم اللہ نے جو ہے وہ مجھے عطا فرمایا، کہ آپ منبع اور چشمہ ہیں۔
آپ سے علم نکل کر جو ہے وہ دوسروں کی طرف منتقل ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اول نبی ہوں، میں اول نبی ہوں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. تو اول اس اعتبار سے کہ آپ کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کی روح کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر کمالات جمع کیے، اور پھر ان کمالات کو دوسرے پیغمبروں کی طرف بھی جو ہے وہ منتقل کیا. اب دیکھو، یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوبصورت حسن عطا فرمایا. قرآن کریم میں ذکر ہے لمبی تفصیل کہ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، ایسی خواہشات سے اللہ نے ان کو محفوظ کیا. اب عورتیں تانا دینے لگ گئی کہ ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے اور عزیز مصر کی بیوی ہے اور ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے. تو عزیز مصر کی بیوی نے اس کا جواب دیا. قرآن کریم میں اس کی تفصیل ذکر ہے کہ اس نے پھل منگوائے اور دعوت کی عورتوں کی، اور ساتھ چاقو اور چھریاں بھی رکھ دی کہ ان پھلوں کو کاٹو اور کھاؤ. اب جب وہ پھل کاٹنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا کہ آپ باہر آئیں، آپ یہاں آئیں. اب یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے تو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو قرآن کریم کہتا ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اب ہاتھ کاٹ دیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے وجہ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں اصل بات جو سمجھانا چاہتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لو رأینا جبینہ لآثرنا بالقطع القلوب علی الایدی، کہ اگر وہ عورتیں جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں انہوں نے، اگر وہ لو رأینا جبینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھتی، آپ کا چہرہ دیکھتی، تو لآثرنا بالقطع القلوب علی الایدی، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسن اور جو ہے جمال عطا کیا تھا. کیوں کہ دیکھو جس طرح ہمارا جسم ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ مرکز ہے، وہ دل ہے. انگلیاں اس مرکز کی شاخ ہیں، انگلیاں شاخ ہیں. اسی طرح میں نے بتلایا کہ ہر ایک کمال کا چشمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، منبع اور چشمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہاں سے جب حسن نکلتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تو وہ چشمہ نہ بنے بلکہ وہ شاخ کی طرح ہیں. تو انہوں نے جب شاخ حسن کو دیکھا، حسن کی شاخ کو دیکھا، تو اپنے جسم کی جو شاخیں ہیں نا، انگلیاں، وہ کاٹ دی. لیکن اگر حسن کے مرکز کو دیکھتی جو دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ان کے دل میں جو اصل مرکز تھا نا، ان کا دل، وہ دل کو کاٹ دیتی. اتنا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا.